مختصر صلوات محمد والے چند من سلامت فرمائیں کہ سیدہ کی دعا ہے فرش ازاں، سیدہ کی دعا ہے فرش ازاں، دین کا مدرسہ ہے فرش ازاں، دین کا مدرسہ ہے فرش ازاں۔ ارے آج جنت سے آئے گی زہرا، آج جنت سے آئے گی زہرا، میرے گھر میں بچھا ہے فرش ازاں، میرے گھر میں بچھا ہے فرش ازاں، اور ہر کوئی اس پہ آ نہیں سکتا، فاطمہ کی عطا ہے فرش ازاں، فاطمہ کی عطا ہے فرش ازاں۔ اور آج اسلام میں مصطفیٰ گھر گھر، ارے آج اسلام میں مصطفیٰ گھر گھر، ارے تجھ سے باقی بچا ہے فرش ازاں، تجھ سے باقی بچا ہے فرش ازاں، اور اس کی قسمت سنور گئی ہے در، ارے اس کی قسمت سنور گئی ہے در، ارے تجھ پہ جو آ گیا ہے فرش ازاں، تجھ پہ جو آ گیا ہے فرش ازاں۔ صلوات رحمت علی محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا انشاءاللہ، و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد المولای حسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله إثنتي وأهل بيتي،
ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صلوات بھیجیں مولانا. قبل اس کے کہ اپنے موضوع پہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، التماس کر رہا ہوں آپ تمامی حضرات ان مرحومین کو غذائے روحانی پہنچائیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید وحید حسین ابن سید حسن علی مرحوم، مرحومہ اختری بیگم بنت محمد حسن، فضل حسن ابن محمد حسن، شریف النساء بنت علی رضا، ابو الحسن ابن فضل حسن مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما دو. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. قریب آؤ کہ شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں. مجھے نہیں لگتا شاید کہ ہمارے قوم کے جوانوں کو ابھی سے دیوار کا سہارا لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ابھی جوان ابھی اگر دیواروں کا سہارا لیں گے تو وہ جہاد کیسے کریں گے؟ تو جہاد کرنے کے لیے دیوار کا سہارا چھوڑیں، آگے آ جائیں تاکہ جو دوسرے لوگ آئیں گے وہ ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. بزرگان کے لیے آپ ٹیک چھوڑ دیں. آ جاؤ آ جاؤ. تو پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہے. اس موضوع پر کئی گفتگو ہماری ہو چکی ہے، لیکن آج کی اس گفتگو کو تھوڑا اور مفصل کرتے ہوئے بات کو عرض کرتا چلوں کہ پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد گمراہیت کے چانسز ہیں. میرے بعد میری قوم، میری امت گمراہ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو گمراہیت سے بچانے کے لیے میں اب انتظام کر کے جا رہا ہوں. اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم میری ان بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے آباد ہو جاؤ، چاہے تم اپنی خالی عبادتوں کو لے کر کے برباد ہو جاؤ، چاہے اپنی عزاداری کو لے کر کے برباد ہو جاؤ. عبادتیں بھی بربادی کا سبب بن سکتی ہیں، اور صرف ایک چیز عزاداری بھی بربادی کا سبب بن سکتی ہے. لیکن اب یہ سوال پوچھیے گا کیسے ہو سکتی؟ میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں. بھائی اللہ کا کام تو کر رہے ہیں آپ، عبادت کر رہے ہیں آپ، لیکن جو روح عبادت ہے کہ جس نے اپنی جان کو اپنے سر کو سجدے میں کٹا کر کے خدا کے سجدے کے روح پھونکی ہے، اس کو اگر چھوڑ دے رہے ہیں آپ تو آپ کی عبادت کا فائدہ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ صرف اور صرف عزاداری ہی کرتے جا رہے ہیں، صرف ہائے حسین مظلوم ہائے حسین پر رہتے جا رہے ہیں، تو پھر حسین مظلوم کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ خدا کے وجود کو بچانے کے لیے ہوئے ہیں. اب اگر آپ خدا کے وجود کو چھوڑ دے رہے ہیں، حسین کو لے کر کے چلے جا رہے ہیں، تو بھی آپ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا آپ کی گمراہیت کے چانس ہیں. اگر آپ رات بھر مجلس کر رہے ہیں اور نماز صبح آپ گول کر دے رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ ایسی عزاداری اور مجلس اس ساری چیزوں میں ہماری قوم کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے مقصد حسین کو سر پہ اٹھا لیا. کیا مقتل حسین ہمارے سر و آنکھوں پر ہے. حسین کی مجلس ہو رہی ہے، بس حسین کی مجلس ہے. شب دادی ہے تو ایک بھی منٹ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مقتل حسین ہے کہ ہے حسین مظلوم، لیکن مقصد حسین کیا ہے؟ میرا سر کٹ رہا ہے، اللہ اکبر علی اکبر کہتے جائیں.
میرا سر کٹنے والا ہے لیکن میں سجدے میں جا کر کے اپنے سر کو کٹاؤں گا اور خدا کے نام کو زندہ رکھوں گا۔ یہ یزید قرآن کو مٹانا چاہے گا لیکن میں نوکے نیزہ پر جا کر کے قرآن کی تلاوت کر کے بتاؤں گا۔ تو میں خدا کے مقصد کو نہیں مٹنے دوں گا۔ پھر اگر حسین کا چاہنے والا، کوئی بھی حسین کا ماننے والا اگر حسین کے نام پر جی رہا ہے، حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہو جا رہا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری بن رہی ہے پہلے مقصد حسین کو سمجھے پھر مقصد حسین کو سمجھے۔ عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے جو بتایا ہے کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں سے وابستہ رہو گے، تو اس کے لیے پیغمبر کو یہ اہل بیت کا فائدہ نہیں کروا رہے ہیں کہ تم اہل بیت کو مانو، یہ جبر ہے، ماننا پڑے گا، نہیں، بلکہ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ ہمیں جبر نہیں سکھا رہے ہیں کہ جبراً آپ مانیے اہل بیت کو، بلکہ وہ ہمارا اور آپ کا فائدہ کروا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ انسان کی زندگی کے آخری لمحہ جو کہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس وقت انسان کے گمراہ ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان کے گمراہ ہونے کے امکانات جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پیغمبر انہی امکانات سے ہم کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آخری وقت میں کیا عالم ہوگا؟ انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب روح نکلنے والی ہوتی ہے اس وقت اتنی شدت ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی منہ کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، پاؤں کو اٹھا رہا ہے اور پھر پھیلا دے رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، نہیں، یہ روح نکلنے وقت کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور یہ صرف اور صرف مرنے والا بتا سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ تو جب یہ پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو شیطان ہاتھوں میں پانی لے کر کے آتا ہے اس کے سامنے۔ اب پیاس کی شدت بڑھی ہوئی ہے، پانی چاہیے ہے، ہاں پانی چاہیے، اور یہ جو تمہارے روح قبض ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف سے نجات چاہیے ہے، ہاں نجات چاہیے، تو ایک کام کر دو میرا۔ کیا کام ہے بتاؤ، جلدی سے بتاؤ۔ یہ جو ولایت علی پہ تم مر رہے ہو، یہ جو علی ولی اللہ کہہ رہے ہو، بس تم یہ علی ولی اللہ چھوڑ دو، میں تمہیں پانی بھی پلا دوں گا، تمہیں اس تکلیف سے نجات بھی دے دوں گا۔ اب جیسے انسان علی ولی اللہ کا انکار کرتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور نہ وہ دنیا کا رہ پاتا ہے نہ وہ آخرت کا رہ پاتا ہے۔ ایران کے ایک بہت بڑے جید عالم آیت اللہ گل پائگانی، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ان کے ایک دوست تھے، سینئر تھے ان سے، اب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اب مرجع تقلید ہونے کی بنا پر انہوں نے اخلاقاً یہ سمجھا کہ میں جاؤں اور جا کر کے میں ان کی احوال پرسی کروں، عیادت کروں۔ اب جب وہاں پہنچے، اب جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو تھوڑی سی بے تکلفی ہو جاتی ہے، کیا حال ہے، کیسا ہے، کیا چل رہا ہے، ساری باتیں ہوئیں۔ باتیں ہوتے ہوتے ایک مرتبہ ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ گل پیگانی، پڑھنے میں تم تیز تھے کہ ہم تیز تھے؟ اب انہوں نے برجستہ کہا کہ آغا پڑھنے میں تو آپ تیز تھے، تو پھر یہ بتاؤ کہ جب پڑھنے میں میں تیز تھا، میں تم سے سینئر تھا، تو میں وہیں کا وہیں کیسے رہ گیا اور تم مرجع تقلید کیسے بن گئے؟ اب سوچیں یہاں پر، میں وہیں کا وہیں رہ گیا اور تم مرجع تقلید بن گئے۔ خدا نے یہ کیسا انصاف کیا میرے ساتھ۔ اب اتنا کہنا تھا کہ آیت اللہ گل پیگانی وہاں سے چلے آئے، کیا خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آیت اللہ گل پیگانی خود نقل فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں خدا کے عدل کا انکار کر دیا، لہٰذا وہ کافر مرے۔ اب میں نے قم کو چھوڑ دیا، قم سے باہر نکل گیا، وہ اس لیے تاکہ مجھے نماز جنازہ نہ پڑھانی پڑ جائے، میں ایک کافر کی نماز جنازہ نہ پڑھا سکوں۔ تو آپ نے یہاں پہ غور کیا کہ ایک انسان جو آیت اللہ سے زیادہ عالم تھا، اس سے پڑھنے میں زیادہ تیز تھا، لیکن جب مر رہا ہے تو کفر کی موت مر رہا ہے، خدا کی عدالت پر شک کرتے ہوئے مر رہا ہے، تو کوئی بھروسہ نہیں ہے
انسان کتنا بڑا عالم ہو جائے، انسان کتنا بڑا متقی ہو جائے، انسان کتنا بڑا پرہیزگار ہو جائے، کب اس کی روح کس عالم میں نکل جائے گی یہ وہ نہیں جان سکتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو محبت اہل بیت میں جائے، علی کی ولایت کے ساتھ جائے، علی کی محبت میں مرتا ہوا جائے۔ لہٰذا یہ دعا کرنی چاہیے اپنے پروردگار سے کہ اے میرے پروردگار، تو ہمیں اس دنیا میں کوئی نعمت دے یا نہ دے، لیکن جب ہمیں موت کی نعمت دے تو علی ابن ابی طالب کی محبت میں اٹھا، علی ابن ابی طالب کے سائے میں اٹھا، قبر میں علی ابن ابی طالب کا ساتھ ہمیں لے کر کے آ، اور صراط میں ہمیں علی ابن ابی طالب کی مدد فرما، اور روز قیامت ہمارے اعمال میں علی ابن ابی طالب کو شامل فرما، وگرنہ اگر یہ نہ شامل ہوں گے تو نہ ہم جنت کے رہ پائیں گے، نہ ہم کہیں بہشت کے رہ پائیں گے، بلکہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوتا چلے گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کو شیطان کن کن حدود پر جا کر کے بھڑکا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی پر بس ایک آخری واقعہ میں بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مذاہب، کیونکہ کل کی بھی تھکان ہے آپ لوگوں کو، کل بھی روزہ رکھنا ہے، آج دن بھر کام۔ ایک انسان آخری وقت میں کیسے بدل جاتا ہے اس پر توجہ کیجیے گا۔ زندگی کئی زندگی کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ مثال سب سے پہلی لیجئے حول کی، کیا تھا وہ؟ انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس بات کو توجہ رکھیے۔ حول مکہ سے امام حسین علیہ السلام چلے، کوفہ کے راستوں میں جا رہے تھے۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے جیسے ہی جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی، امام نے راستے کو بدلنا چاہا، کوفے کو ترک کرنا چاہا۔ راستے ہی میں حور ملا۔ کس حالت میں ملا؟ ایسا کہ ابھی مر جائے گا، اور صرف وہ نہیں، اس کا لشکر، اس کے جانور بھی مر جائیں گے، یہ عالم تھا۔ امام نے کیا کیا؟ پانی پلایا، کس کو؟ حور کے لشکر کو پہلے، پھر ان کے جانوروں کو، اور حور کو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ یہاں پر ایک چیز کی میں بات کہوں گا، ہم اور آپ اپنے والدین کے کسی کام میں ایک مرتبہ پوچھ لیتے ہیں ابا یہ کیا ہے، کیوں؟ اب یہ جان لیجئے اہل بیت علیہ السلام کے پاس پانی ہے، وہ سفر کر رہے ہیں، ریگستان کا سفر ہے، ایک مرتبہ پتہ نہیں ہے کہ پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا، آگے کیا عالم آنے والا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسی سچویشن میں امام کہہ رہے ہیں عباس پانی پلاؤ، اکبر پانی پلاؤ، اور صرف لشکر کو پانی نہ پلاؤ، ہمارے دشمن کو، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ کیا کہنا ہے مولا تمہارے اصحاب کا، تمہارے ساتھیوں کا؟ یہ انسان کی زندگی ہوتی ہے کہ جہاں اپنا فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کیوں کا لفظ لاتے ہیں، کیا کا لفظ لاتے ہیں۔ لیکن تمہارے اصحاب ایسے تھے کہ اگر حکم امام ہو گیا ہے تو اگر دشمن بھی جا رہا ہے تو اس کو سیراب کرنا ہے، اور صرف اس کو سیراب نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے جانوروں کی بھی جان بچانی ہے۔ عزیزان محترم، یہ اطاعت امام ہے، یہ اطاعت حجت کر کے دکھائی امام کے صحابیوں نے۔ عزیزان محترم، امام نے پانی پلایا، اب پانی پینے کے بعد امام جانے لگے ہیں، خود نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا، کیا؟ گھوڑے کی لقام پر۔ امام کو نہیں جانے دیا، امام کو گھیر کر کے کہاں لے کر کے آ رہا ہے؟ نینوا میں۔ نینوا امام کو گھیر کر کے لایا۔ اب حور کا گناہ سوچیے، امام کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، امام کو گھیر کر کے لے کر کے آیا۔ اب فرات سے امام کے خیموں کو ہٹانے کی باری آ رہی ہے، اس مشورے میں شریک رہ رہا ہے۔ 7 محرم سے امام کے اوپر پانی بند کرنے کے مشورہ ہو رہا ہے، اس مشورے میں خود شریک ہو رہا ہے، یعنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے، متفق ہو رہا ہے۔ 9 محرم کو جنگ ہونا ہے، خود اس میں شامل ہو رہا ہے کہ نہیں مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ لیکن زندگی کے آخری لمحات میں خود کیا ہو جا رہا ہے؟
وہ جو زندگی کے اپنے شروعات سے لے کر کے آخری لمحات کی ایک رات تک لعنت اللہ علیہ بنا ہوا تھا، وہ ایک رات میں اپنے زندگی کی انتہا میں علیہ السلام بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہو گئی ایک انسان کی بات۔ اب دوسری بات لے لیجئے، کل کا دن گزرا ہے نا، کون تھا امام حسین امام علیہ السلام کو قتل کرنے والا؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی امام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا۔ امام نے اس سے کہا کہ تم مجھے قتل کرو گے، اس نے اپنی تلوار کو نکال کر کے اپنے گردن پر رکھ دی اور کہا مولا اگر ایسا ہے تو آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ تو امام نے برجستہ کہا کہ ہم گناہ گار کو گناہ کرنے سے پہلے سزا نہیں دیتے۔ یہ جملہ صرف اور صرف علی کہہ سکتے تھے۔ تو یہ تھے ابن ملجم کی زندگی کہ جس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات سے پہلے تک یہ تک کہہ دیا کہ مولا اگر میں آپ کا قتل کرنا چاہوں گا تو مجھے معاف دیجئے، لیکن زندگی کے آخری لمحات میں کیا کیا؟ آخری لمحات میں یہ ہوا کہ وہی امام کا قاتل نکل آیا۔ تو آپ دو زندگیوں کو جوڑیے اور دیکھیے، ایک وہ ہے جو قاتل بن کر کے آیا لیکن شہید کا درجہ بن گیا، اور ایک وہ جو امام کے نام پر مرنے کو تیار تھا لیکن آگے چل کر کے امام کو ہی ماننے والا بن گیا۔ تو لہٰذا ہر انسان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ جو زندگی کی شام آتی جا رہی ہے، اس شام میں وہ اپنی زندگی کو اس کے طریقے سے ملا رہا ہے یا اپنے ملزم کے طریقے اپنے آپ کو لعنت کر رہا ہے۔ اب یہ انسان خود طے کرے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ انسان خود طے کرے گا اپنے نفس کا محاسبہ کر کے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات کو کس انداز میں لے کر کے جا رہا ہے۔ کیا وہ ولایت علی پہ جا کر کے مر رہا ہے یا وہ ولایت علی سے خارج ہو کر کے جہنم میں مر رہا ہے؟ اور اسی پر ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفاسیر تو بہت سی ہیں، تفسیر نور، تفسیر المیزان، تفسیر نمونہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی میں ایک تفسیر مجمع البیان ہے، اس میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ ایک شیخ تھے، ایک عالم تھے کہ جن کا نام تھا ابراہیم برسیسا، معاف کیجیے گا، برسیسا نام تھا۔ وہ اپنے نام کا بہت، اپنے زمانے کا بہت جید عالم اور بہت جید حکیم۔ اس کے ٹائم پر یہ بنارس کے بڑے بڑے ڈاکٹر کیا یا اور دوسرے ڈاکٹرز کیا ہوں گے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ وہ بس پوچھتا کیا دقت، کیا پریشانی، مجھے یہ مشکل ہے، یا اللہ شفا ٹھیک، یا اللہ شفا ٹھیک۔ تو اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، قاضی جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ ولادت سے ہی نابینا تھی، اس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا، ادھر ادھر علاج کیا گیا، ادھر ادھر بھٹکا گیا، کہیں کچھ علاج نہیں ہو پایا۔ اب اڑتے اڑتے ہوا چلی تو ان کو بھی لگی کہ ہاں برسیسا نام کا کوئی ایک آدمی ہے۔ کہا جب سب طرف ہو چکے ہیں تو ان کی طرف بھی دیکھ لیا جائے۔ تو لڑکوں کے ساتھ وہ بہن بیچاری اپنے بھائیوں کے ساتھ برسیسا کے ہاں پہنچی، دیکھا بھیڑ لگی ہے، یہ تھوڑے سے ذوق میں گئے کیونکہ میں قاضی کا بیٹا ہے نا، وہ پہنچے، میں قاضی کا بیٹا ہوں، یہ میری بہن، اس کو ٹھیک کر کے دو۔ اچھا، جس کا تعلق وہاں سے مضبوط ہوتا ہے وہ یہاں پر جو بھی جتنا بڑا آ جائے لیکن وہ اس سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی بڑی میزائلوں والا سپر پاور ہو، لیکن اب جو اپنے خدا کو سپر پاور سمجھے گا تو چاہے وہ ابراہم لنکن لے کر کے چلا ہے، چاہے وہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم لے کر کے چلا ہے، جب وہ خیبر کی میزائلیں مارے گا، جب وہ خیبر شکن والا نام لے کر کے مارے گا تو وہ آج بھی زمین دوز ہوتا جائے گا، اور حیدر کے نام پر کل بھی خیبر میں زمین دوز ہوتا چلا جائے گا، ہے نا۔ تو جو کوئی بھی خدا کو سپر پاور سمجھے گا
وہ دنیا کی طاقت کو سپر پاور نہیں سمجھ سکتا انسان محترم. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے لائے ہو تو یہی چھوڑ جاؤ. صبح نماز کے بعد میں سارے مریضوں کو دیکھتا ہوں, اس کو بھی دیکھ لوں گا. اچھا ٹھیک ہے بھائی. اب جب لائے ہیں تو ایک رات کی اور بات ہے. چھوڑ دیا یہیں, گئے اپنے اپنے گھروں کو واپس. بہن یہیں پر ہے. نماز صبح ہوئی, نماز پڑھنے کے بعد آئے, تم کو کیا تکلیف؟ کمر میں, یا اللہ شفا. تم کو کیا؟ مجھے یہ, یا اللہ شفا. یہ ساری کی باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک گوشے میں پہنچے. کیا دیکھا؟ وہی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. بیٹا کیا تکلیف؟ آنکھوں کی نابینا ہوں, دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ. اب جب اس بات کو سنا, کہا یا اللہ شفا. جیسے ہی یا اللہ شفا کہا, اس کو آنکھ واپس آ گئی. اب ذرا سوچئے کہ یہ شخص کتنا بڑا جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہے, کہ کہہ رہا ہے ہو جا رہا ہے. کون؟ فیکون کا مرکز بن کر کے آ رہا ہے. یا اللہ شفا کہا, ہو گیا. اب تھی تو وہ بادشاہ کے گھرانے کی بیٹی, خوبصورت تھی ہی تھی, آنکھیں پانے کے بعد اور خوبصورت. پوچھا کوئی لینے نہیں آیا؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ بھائیوں کے ساتھ آئے تھے. بھائی نہیں آئے ابھی. اچھا ٹھیک ہے, رکو یہیں بیٹھو. اب جس کو شفا ملتی گئی تھی وہ تو چلے گئے. اب یہ بچی بیچاری رہ گئی, یہ لڑکی. اب جب یہ یہاں رہ گئی تب اس کی آنکھوں میں دیکھا, اس کے چہرے کی طرف دیکھا. من میں شیطان آیا, اور جب شیطان آیا تو شیطان اس انداز میں آیا کہ شریعت کی حد سے پار ہو گئے. اب جب شریعت کی حد سے پار ہو گئے تب من میں بات آئی, ارے اللہ یہ کیا کہہ ڈالا, اب مجھ سے یہ کیا ہو گیا کہ خدا نے جو اتنی عزت و وقار یہ ساری چیزیں مجھے دے رکھی تھی, میں نے تو اتنا بڑا گناہ کر ڈالا. اب اگر یہ لڑکی باہر نکلے گی, جائے گی, بتائے گی کہ بسیسا نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, تو میری عزت کا کیا رہ جائے گا؟ اتنے میں پھر شیطان آیا. ایک مرتبہ شیطان آ چکا ہے شہوت کی شکل میں, اب دوبارہ پھر شیطان آیا. پھر وہ اسی نے بات کو سمجھایا کہ دیکھو بادشاہ کی لڑکی ہے, اگر جا کے اپنے ابا سے بتا دی تو تم تو گئے, پھر تمہاری عزت بھی جائے گی, تمہارا نام بھی جائے گا, تمہارا وقار بھی جائے گا. ایسا کرو کہ اس کو مار دو. اب ان کے من میں بھائی شیطان تو غالب ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہاں تم تو بات صحیح کہہ رہے ہو. اب اگر میں نے اس کے ساتھ ایسا کام انجام دیا ہے, اب اگر یہ جا کر کے بتائے گی تو ایک مولوی صاحب ایسا کام کر ڈالے ہیں. مار دیا. اب مار دیا, اب پھر ذہن میں بات آئی لاش کو کہاں لے کر کے جائیں, صبح ہو چکی ہے. پھر شیطان آیا, اور آنے کے بعد کہا یہ جو مصلی بچھا کر کے بیٹھے ہوئے ہو اسی کو ہٹاؤ, اسی کو کھودو دفناؤ, اس کو کون آ کر کے چیک کرے گا؟ ایک بات کہوں, ہر مصلی کے اوپر یقین مت کیجیے گا. کس مصلی کے نیچے کون سی چیز دفن ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب ایک مولوی صاحب کا مصلی ہے, کون چیک کرے گا؟ اب جیسے ہی اس کو دفنا دیا گیا, اب ان کے بھائیوں کے اندر خیال آیا, سو کر کے جاگے, کیونکہ بڑے گھرانے کے بچے جو ہیں وہ دیر تک سوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے پاس تو رہتا ہی رہتا ہے کہ ابا ہیں ہمارے, تو وہ دیر تک سوتے ہیں. تو پھر جب وہ جاگے تو اٹھنے کے بعد ارے باجی کو لے کر کے جانا تھا. اب آئے بھاگے بھاگے, ہماری بہن کہاں ہے؟ بسیسا صاحب وہی اپنے مصلی کے اوپر بیٹھے. ارے وہ تو چلی گئی, وہ ٹھیک ہوئی. ٹھیک ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا ہے, میں چلی جاؤں گی. تو میں نے اس کو اجازت دے دی, وہ چلی گئی. اچھا ان لوگوں کے من میں بھی یہ بات آئی کہ ہاں بھائی آنکھیں پا گئی ہے, چلی گئی ہوگی. اب جب گھر کو واپس لوٹ رہے تھے تو دوبارہ پھر ان کے سامنے شیطان آیا, کہاں جا رہے ہو؟
کہا بہن کے پاس جا رہا ہے. کہا کون سی بہن؟ جب بہن تمہاری گھر پر ہوگی تب نہ اس کے پاس جاؤ گے. اب یہ غصے میں ہے, تمہارا دماغ خراب ہے, کیسے کہہ سکتے ہو اس بات کو؟ کہا ذرا یہ بتاؤ, تمہاری بہن پیدائشی اندھی, اس کو آنکھ نہیں, تو اس کو گھر کا راستہ کیسے پتا ہوگا؟ توجہ کیجیے گا, وہ جب پیدائشی اندھی ہے تو اس کو گھر کا راستہ کیسے پتا ہوگا؟ یہ جو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا, جا کر کے دیکھو انہوں نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا فعل انجام دیا. اب یہ اور غصے میں آئے کہ تم کیسے میرے بہن کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتے ہو. کہا کہ یقین نہیں آتا ہے تو مسلح اٹھا کر کے دیکھو, وہاں تمہاری بہن کی لاش مل جائے گی. جب پہنچے, اٹھایا ان کو, مسلح ہٹایا, کیا دیکھا؟ تازی زمین, کھودا گیا, کیا ملا؟ بہن کی لاش ملی. بہن کی لاش ملی. اب واقعہ قاضی کے پاس پہنچا. قاضی کے پاس پہنچنے کے بعد اب قاضی خیز میں آیا. آنے کے بعد ان کو سیدھے سزائے موت دے دی. اب جب سزائے موت دے دی تو اب ذرا یہاں پہ توجہ کیجئے. وہ آدمی جو کہ مستجاب الدعوات تھا, قاضی الحاجات تھا, کہتا تھا یا اللہ شفا ہو جاتی تھی. اب لیکن شیطان کے وسوسے میں آنے کے بعد اس نے شریعت کے حد سے تجاوز کیا. ایک گناہ کیا, دوسرا گناہ یہ کیا کہ مرڈر کر دیا, ایک کا قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا تو اب خود کے قتل ہونے کی باری آ گئی. ابھی بھی چاہتا تو بچ سکتا تھا. خدا رحمان الرحیم تھا, خدا چاہتا تو بخش سکتا تھا, لیکن وہی ہے نا کہ انسان کو شیطان آخری وقت تک کے جب تک اسلام سے خارج نہیں کر دیتا ہے تب تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتا ہے. جس میں سے میں نے ایک مثال دی تھی ایت اللہ گل پائگانی کے سینئر استاد کے بارے میں, یہ کیسے ان کا یہ حشر ہوا. اب یہاں پہ سنیے, قاتل ہو گئے, قتل کا حکم آ گیا. اب جب قتل ہونے کا حکم آ گیا تو اب پھندے پر پہنچنے لگے. پھر شیطان آیا. کیا فائدہ ہوا اتنی عبادات کرنے کا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ آج جو ہے مر رہے ہو, میں تمہیں بچا سکتا ہوں. اچھا ایک چیز ہمارے یہاں مثال کہی جاتی ہے کہ جب اتنا ہو ہی چکا ہے تو اور صحیح. اتنا ہوتا ہے نا کہ جب 10 روپیہ لگ رہا ہے تو 5 روپیہ اور صحیح. تو اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب مر رہے ہیں, اتنا کیس و کانڈ ہو ہی چکا ہے, تو ایک چیز اور ٹرائی کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں, شاید کہ بچ جائیں. اللہ تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کرتا تو مرتا نہ تو کرتا کیا ہے نا. تب انہوں نے کہا چلو یہ بات کر لیتے ہیں. اب شیطان نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں بس عیسیٰ, لیکن ایک شرط ہے. کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا بس میرے لیے سجدہ کر دو ایک بار. اللہ اکبر. باپ دیکھیے کہ وہ خدا کا سجدہ کرنے والا, وہ متقی و پرہیزگار بندہ, مستجاب الدعوات بندہ, آخری وقت میں کیا عالم آ گیا کہ اب وہ شیطان کا سجدہ کرنے پہ مجبور ہو گیا. اور صرف مجبور نہیں ہوا بلکہ جیسے ہی شیطان کا سجدہ کرنے کے لیے سر کو جھکایا روح قبض ہو گئی. اب وہ ایک انسان کہ جو مستجاب الدعوات تھا لیکن اس دنیا سے جا رہا ہے تو کفر کی موت مرتا ہوا جا رہا ہے. لہٰذا ہر انسان کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ وہ اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی ذمہ داری کو سمجھے. اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محاسبہ کرے کہ اس کے وجود سے اس کے جاننے والے کتنا خوش رہ رہے ہیں, اس کے وجود سے اس کے والدین کتنا خوش رہ رہے ہیں, اس کے وجود سے اس کے بچے کتنا خوش رہ رہے ہیں, اس کے وجود سے اس کے محلے والے کتنا راضی رہ رہے ہیں. کیا اس نے کسی کا حق تو نہیں دبا رکھا ہے؟ کیا اس نے کسی کا مال تو نہیں غصب کر رکھا ہے؟ کیا اس نے کسی اپنے بچوں کا مال تو نہیں غصب کر رکھا ہوا ہے؟ کیا کبھی اس نے انصاف کرنے میں, چیزوں کو تولنے میں بے ایمانی تو نہیں کر رکھی ہے؟ یہ ہر چیز کا حساب ہوگا, اور ہر چیز کا حساب کرنے کے بعد ہی انسان کی موت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ فرشتوں سے افضل جا کر کے مرے گا یا شیطان سے بدتر جا کر کے مرے گا.
تو عزیزان محترم، یہ انسان کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کس طریقے سے مرے گا۔ تو یہ ایک انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں کہ جسے فکر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کرے، پروردگار کو راضی کر لے جائے اور پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ایک عام انسان کی زندگی ہے، لیکن کیا کہنا ہوتا ہے تمہاری زندگی کے آخری لمحات کا، کہ ہر ایک عام انسان یہ فکر کرتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں خدا سے راضی ہو جائے، خدا اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن حسین کی زندگی کا آخری لمحات ہے کہ جس میں خدا خود کہہ رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کیا ہے نفس مطمئنہ، تو پلٹ اپنے پروردگار کی طرف کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، تو زندگی کو ہمیں اس طریقے سے گزارنا ہے، اور ہمارے یہاں یہ مثال، یہ بات کہی جاتی ہے کہ لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، یعنی کہ زندگی جیو تو علی کے طریقے سے جیو، اور مرو تو حسین کے طریقے سے مرو۔ اور زندگی جیو تو علی کے طریقے سے کیسے جیو؟ خود سوکھی روٹی کھاؤ، لیکن اپنے زمانے کے، اپنے دور خلافت کی یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی تازی روٹیاں کھلاؤ۔ یہ ہے علی کی زندگی جینے کا طرز۔ اور مرو تو اس انداز میں مرو کہ جب مر جاؤ تو لوگ تمہارے ذکر سے اپنے وجود کو زندہ رکھیں، اپنی روح کو زندہ رکھیں۔ عزیزان محترم، یہ وجود اہل بیت یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ جس میں رسول اسلام نے یہ فرمایا کہ تم میرے بعد میرے اہل بیت کا دامن مت چھوڑنا، وگرنہ تم گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ حتیٰ کہ مرنے تک کا طریقہ بھی اہل بیت علیہ السلام بتا چکے ہیں۔ کل کا مصائب آپ نے سنا کہ جس میں وہ ایک شخص کو جو زندگی کے تمام کامیابیوں کو حاصل کر چکا ہے، کائنات کے سب سے بڑی خاتون کا شوہر ہو چکا ہے، اپنی 2 انگلیوں سے سورج پلٹا چکا ہے، اس چیز کو کامیابی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کامیابی کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانے کو کامیابی کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہے زندگی جینے کا طرز۔ اور ایک شخص اور بھی ہے جو مر رہا ہے تو اس انداز میں مر رہا ہے کہ اس کا خدا اس سے کہہ دے رہا ہے کہ تم اب لوٹ آؤ، کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی و خوش ہو چکا ہے، تمہارے امتحان سے راضی ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، مصائب بہت ہیں، اور صرف چھوٹے مصائب نہیں ہیں، کئی مصائب ہیں، لیکن پھر بھی کس کس کا مصائب پڑھا جائے، کس کس کو رویا جائے؟ بس اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ حسین تم غریب تھے، حسین امام زمانہ علیہ السلام کبھی زیادہ ناحیہ پڑھیے گا، عربی میں پڑھنے کی توفیق ہو تو عربی میں پڑھیے گا، اور اگر عربی میں پڑھنے کی توفیق نہ ہو پائی، عربی کے کلمات سخت ہوتے ہیں، تو صرف اس کے ترجمے کو پڑھیے گا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آ گئی تھیں کہ جس کو حسین نے صبر کیا اور برداشت کیا۔ اور روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام کے اوپر مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں، امام کا چہرہ اور منور ہوتا چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ اپنے وجود کو کیسے اپنے پروردگار سے جوڑ رکھا ہے عزیزان محترم۔ اور روایتوں میں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ پیاس کی شدت اتنی تھی امام حسین کو کہ امام حسین کے آخری وقت میں امام کی زبان باہر آ چکی تھی۔ سوچیے آپ کہ وہ حسین کہ جس کے بارے یہ ملتا ہے کہ میرا مولا کائنات ایک مرتبہ اپنی زندگی کی سب سے خاص خاتون، سب سے بہترین، سب سے عظیم خاتون فاطمہ زہرا کے قبر پر وصیت کے مطابق یاسین پڑھ رہا تھا کہ اچانک قبر میں لرزہ طاری ہوا کہ آواز آئی، اے علی یاسین کو چھوڑو، پہلے گھر میں جاؤ، جا کر کے دیکھو میرا حسین پیاسا ہے، وہ خواب سے بیدار ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم،
حسین کی پیاس بجھانے کے لیے گھر میں آ گئے تھے. میں کہوں گا اے بی بی آپ کو قبر کے اندر بھی حسین کی پیاس برداشت نہ ہو سکی. حسین کو پانی پلانے کے لیے علی کو آپ نے بھیج دیا. لیکن یہ کربلا کا میدان ہے کہ 3 دن گزر چکے ہیں, حسین نے نہ پانی پیا ہے نہ کچھ کھایا ہے, بس تیمم کے ذریعے سے خدا کی عبادت کر رہا ہے. اے بی بی اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ وہ حسین ہے جو بھی شہید سب سے پہلے شہید ہوتا تھا, وہ سب سے پہلے کوثر سے سیراب ہوتا تھا, اور کربلا کا سب سے آخری شہید میرا مولا حسین ہے کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوا. اب جو سب سے آخر میں شہید ہوگا اس کی پیاس کی شدت سب سے زیادہ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب خنجر سے حسین کا گلا کاٹنے لگا ہے تو خنجر خود تھا. اب جب گردنوں کو کاٹنا چاہا ہے تو 1-2 بار میں گردن نہیں کٹی ہے بلکہ 13 ضربوں میں حسین کو ذبح کیا ہے. اور جب حسین کو ذبح کیا ہے تو خود بتاتا ہے جب میں تلواروں کو مارتا تھا تو ہڈیوں سے تلواروں کو لگنے کی آواز میرے کانوں تک آتی تھی. میں ایک مرتبہ میں حسین کے گلے کو نہیں کاٹ سکتا تھا, وہ اس لیے کیونکہ حسین کا گلا اتنا سوکھا تھا کہ جس کو کاٹنے کے لیے میں نے حسین کی گردن پر 13 ضربوں سے وار کیا ہے, پھر جا کے حسین کا گلا کٹ سکا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بِضَمِّ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بار اللہ ہماری اپنی مختصر سے ادا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول لیتے عنایت فرما. ہمارے آنسوؤں کو روحان فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. میں اللہ اس مجلس کا ثواب جن بھی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے, پہلا اس مجلس کا ثواب ان مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما. پہلا پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. پہلا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ وہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما جس سے تو اور اہل بیت علیہ السلام راضی ہو سکے. پہلا ہم سب جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوں ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما. پہلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. التماس کروں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید وحید حسین ابن سید حسن علی, مرحومہ اختری بیگم بنت محمد حسن, فضل حسن ابن محمد حسن, مرحومہ شریف النساء بنت علی رضا, مرحوم ابو الحسن ابن فضل حسن مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما.